ناظرین، مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ہونے والے عجیب اور تاریخی واقعے سے کیا آپ واقف ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اس تاریخی واقعے کے بارے میں نہیں جانتے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو حکومت وقت کو اس دوران ایک ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جو مسجد نبوی کی تعمیر میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حجاز مقدس، جسے آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، اس خطے پر ترک حکمران تھے۔ ترک حکمران بہت ایماندار اور عاشق رسول تھے۔ وہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور ان دونوں کے ارد گرد کعبۃ اللہ، صحن حرم اور شہر مدینہ کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ انہوں نے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بہت اہم کام بھی کروائے۔ اسی دوران ترک حکمرانوں نے مسجد نبوی کی از سر نو تعمیر کا منصوبہ بنایا، یعنی مسجد کو نئے سرے سے بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس تعمیر کے لیے انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے معماروں کو بلایا۔ دنیا کے بڑے بڑے آرکیٹیکچر سعودی عرب میں آئے اور انہوں نے طرح طرح کے مسجد نبوی کے نقشے بنائے۔ آخر کار ایک نقشے پر ترک حکمرانوں کا اتفاق ہو گیا، لہٰذا اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، مسجد نبوی کی تعمیر جہاں بڑی احتیاط سے کی گئی، وہیں پر اس بات کا بھی خاص خیال رکھا گیا کہ تعمیراتی کام کے دوران کسی قسم کا شور نہ ہونے پائے۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا تاکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس پامال نہ ہو۔ لیکن تعمیر سے پہلے پرانی مسجد کو جب گرانے کا کام شروع ہونے لگا تو اس وقت ایک مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہ مشکل کوئی عام مشکل نہیں تھی، یہ بڑی مشکل تھی، جس وجہ سے کام بھی شروع نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہ مشکل کسی حکومت کی طرف سے بھی نہیں تھی، نہ ہی کسی ملک کی طرف سے تھی اور نہ ہی سعودی عرب کی عوام کی طرف سے، بلکہ یہ مشکل ان کبوتروں کی وجہ سے تھی جو ہر وقت روضہ رسول پر حاضر رہتے تھے۔ اور مشکل یہ تھی کہ جب مسجد نبوی کو شہید کرنے کے لیے مزدور داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے کبوتر موجود تھے جن کو انہوں نے اڑانے کی کوشش کی، لیکن کبوتروں نے اڑنے کا نام نہیں لیا۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ پتھر بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ناظرین، مزدوروں نے کبوتروں کو اڑانے کا ہر حربہ استعمال کیا لیکن کبوتر وہاں سے نہیں اڑے۔ لوگوں نے طرح طرح کے مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ کبوتروں پر فائرنگ کی جائے تاکہ وہ شور کی وجہ سے اڑ جائیں گے، اور کسی نے کہا کہ ان پر پانی برسایا جائے، اور کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ان پر پتھروں کا برساؤ کیا جائے تاکہ یہ اڑ جائیں اور مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہو سکے۔ لیکن ایسا کوئی مشورہ ماننے پر ترک حکمران راضی نہ تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ترک حکمران بہت عاشق رسول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب و احترام کرنے والے تھے، لہذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسجد نبوی میں کسی قسم کا شور ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسجد نبوی کے اندر رہنے والے کبوتر یعنی جانوروں کو کسی قسم کی تکلیف دی جائے۔ ناظرین، آخر کار ایک شخص نے مشورہ دیا کہ ان کبوتروں کا دانہ پانی بند کر دیا جائے، کسی قسم کا دانہ ان کو نہ ڈالا جائے اور نہ ہی ان کو پانی پینے دیا جائے۔ جب ان کو بھوک اور پیاس ستائے گی تو یہ دور دراز کے علاقوں میں دانے کی تلاش میں جائیں گے، پانی کی تلاش میں جائیں گے، تو اس کے بعد مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو سکے گا۔ لہٰذا اس حربے پر عمل کرنے پر ترک حکمران راضی ہو گئے۔ ناظرین، ان کا دانہ بند کر دیا گیا، ہر قسم کا پانی بھی بند کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کبوتر وہیں پر موجود رہے، اور جب بھی لوگ وہاں پر درود و سلام پڑھتے تو ان کے درود و سلام کی آوازیں سن کر کبوتر جھومنے لگتے۔ کئی دن گزر گئے، بھوک سے نڈال تو ہوئے، لیکن کبوتروں نے وہاں سے اڑنے کا نام نہیں لیا۔ ناظرین، یہ بہت بڑی پریشانی تھی، کیونکہ جب تک کبوتر وہاں سے نہیں اڑیں گے تو مسجد نبوی کا کام شروع نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، ترک حکمران مسجد نبوی کی تعمیر میں ہونے والی تاخیر پر تو راضی تھے، لیکن مسجد نبوی یعنی روضہ رسول کے قریب کسی بھی قسم کی پریشانی، شور اور جانوروں کی تکلیف پر رضامند نہیں تھے۔ ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب
اور عشق کا مقام یہ تھا کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو تعمیر کے دوران استعمال ہونے والے پتھروں کو جب کاٹنے کا کام کیا جاتا تھا تو وہ مسجد نبوی میں ہی نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ادب رسول کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے ان پتھروں کو شہر مدینہ سے بہت دور لے جایا جاتا اور وہاں جا کر کاٹا جاتا تاکہ روضہ رسول کے قریب کسی قسم کا شور نہ ہو، لہٰذا اس کام میں مزید تاخیر ہوتی گئی۔ آخر کار ایک بزرگ نے کہا کہ ان کا حل ان کو بھوکا رکھنا نہیں ہے بلکہ ان کا حل کوئی اور ہے، لہذا وہ بزرگ آئے اور آ کر روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، وہ بہت دیر تک درود و سلام پڑھتے رہے اور ان کا درود و سلام سن کر سبھی کبوتر جھومتے رہے۔ ناظرین، جتنی دیر وہ بزرگ روضہ رسول پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھتے رہے اتنی دیر سبھی ترک حکمران نہ صرف وہ درود و سلام سنتے رہے بلکہ خود بھی روضہ رسول کے سامنے باادب کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے رہے۔ ناظرین، جب شام کا وقت ہوا تو ان بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کبوتروں کو یہ توفیق عطا فرما کہ یہ بڑے احترام سے یہاں سے اڑ جائیں تاکہ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہو سکے۔ ناظرین، ابھی انہوں نے دعا سے نیچے ہاتھ نہیں کھینچے تھے کہ کبوتروں نے وہاں سے اڑنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اگلے دن سارے کے سارے کبوتر وہاں سے اڑ گئے۔ مزدوروں نے تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ صبح سے لے کر شام تک مزدور وہاں کام کرتے اور کبوتر ان کے قریب تک بھی نہ آتے، لیکن شام کا وقت جب مزدور وہاں سے چلے جاتے تو سارے کے سارے کبوتر روضہ رسول پر حاضر ہو جاتے اور ساری رات وہاں موجود رہتے۔ ناظرین، اسی طرح سے کام ہوتا رہا۔ دن کے وقت کبوتر غائب ہو جاتے اور شام کے وقت کبوتر دوبارہ حاضر ہو جاتے۔ ناظرین، مسجد نبوی جو ترک حکمرانوں کے دور میں تعمیر کی گئی تھی وہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ مسجد نبوی کا اگلا حصہ جس کے ایک طرف باب السلام اور جس کے دوسری طرف باب جبرائیل ہے وہ ترک حکمرانوں کا بنایا ہوا ہے، اور معاہدے کے مطابق جب سعودی حکمرانوں نے دوبارہ مسجد نبوی کی تعمیر کی تو اس حصے کو نہیں گرایا، وہ آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ ناظرین، سعودی حکمرانوں نے اس مسجد کے ارد گرد نئے کئی تعمیراتی کام کیے، مسجد کو وسعت دی، صحن کو وسیع کیا، لیکن ترک حکمرانوں کی بنائی ہوئی مسجد نبوی آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے، جو ان کے عشق رسول اور ادب رسول کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، ترک حکمران کئی سال تک وہاں حکمرانی کرتے رہے اور ان کی بنائی ہوئی مقدس عمارات آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روضہ رسول کے ارد گرد کبوتر ہر وقت موجود رہتے ہیں اور درود و سلام پڑھنے والوں کی آوازیں سن کر وہ جھومتے رہتے ہیں۔ ناظرین، مسجد نبوی کی وہ جگہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، وہ جگہ بھی اسی مسجد نبوی میں موجود ہے جو ترک حکمرانوں نے بنائی تھی۔ لوگ آج وہاں جاتے ہیں، زیارات کرتے ہیں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے۔